نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور اس وقت تم موجود نہ تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رب نے کلام فرمایا تھا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب، جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے راز و نیاز کی باتیں کی کوہ طور پر، وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی، لیکن محبوب جب تمہیں معراج پر بلایا تو جو تم سے راز و نیاز کی باتیں کی وہ کسی کو نہ بتائی۔ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ پس وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، بس بات ختم کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر لیکن بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، لیکن فرمایا کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ جسم شریف کے ساتھ وہاں موجود نہ تھے، لیکن وہ سارے اگلے پچھلے واقعات آپ کی نگاہوں میں تھے اور مشاہدہ آپ فرما رہے تھے اور آپ کی نگاہوں میں، اور فرمایا پھر ایسے واقعات کو بالکل منوعاً صحیح بیان کر دینا۔ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں اور یہ آپ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی تو ان کی عمریں لمبی ہو گئی، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں آئیں، یعنی ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سی امتیں آئیں، اور ان امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بھی لمبی ہوئی، یعنی لمبی عمریں والے لوگ پیدا ہوئے۔ اور فرمایا درازی مدت کی وجہ سے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم انہیں دے کر گئے تھے توریت کی، فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھول گئے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے انبیاء آتے رہے جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کی تعلیم کچھ عرصے کے بعد ان کی قوم بھول جاتی تھی، لیکن قربان جائے کملی والے آقا علیہ السلام کے دین پر کہ میرے آقا علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، کئی صدیاں ہو گئی، 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جیسے اللہ کا دین لائے تھے ویسا اللہ کا دین موجود ہے، جو قرآن لائے تھے وہ قرآن ویسا کا ویسا قرآن موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب یہ علوم غیبیہ آپ کو بخشے، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علوم غیبیہ دیتا ہے، اور یہ علوم غیبیہ یعنی غیب کا علم جو ہوتا ہے یہ ان کے علم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں آپ اس کی توضیح کرتے ہوئے ایک حدیث پاک لاتے ہیں، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کو ندا فرمائی تھی کوہ طور پر، اسی کا ذکر اس میں آیا کہ تم اس وقت طور کے کنارے پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، تو آپ اس کی یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت محمدیہ، اب دیکھیے کوہ طور ہے لیکن کوہ طور پر بھی ذکر حضور کی امت کا ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ اب وہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک امت ایسی ہے کہ فرمایا کہ اے امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ندا کرتے ہوئے امت محمدیہ کو فرمایا، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری دعا کرنے سے پہلے میں تمہاری دعا کو میں نے قبول کیا، تمہارے مانگنے سے پہلے میں نے تمہیں دے دیا، تمہاری استغفار سے پہلے میں نے تمہیں بخش دیا اور رحم فرمایا۔ حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی فضیلت اور حضور کی امت کی شان بیان فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے دیدار کروایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیدار نہیں کر سکتے، اگر تم چاہو تو میں ان کو بلاتا ہوں، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک بلا لے، تو پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کا دیدار تو نہیں، میں تمہیں اس امت محمدیہ کی تمہیں آواز سناتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ امت محمدیہ کو آواز دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ جو قیامت تک آنے والی ہے ان کو آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو اپنے باپوں کی پشتوں سے امت محمدیہ نے سب نے اللہ کو جواب دیا، اور اس وقت فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب اس وقت طور کے پاس، یعنی آپ اس وقت طور کے پاس نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ سے کلام فرمایا اور آپ کی امت کو آواز دی اور موسیٰ کو بتایا کہ ہم نے تجھے و تیری امت کو بڑی شان عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی امت سے اللہ کو کتنا پیار ہے کہ دعا مانگی بھی نہ جائے اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور مانگنے سے پہلے دیتا ہے، اور استغفار سے پہلے اللہ بخش دیتا ہے، لیکن یہ سارا ہمارے لیے ہم مانگے۔ اور اسی آیت میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اس قوم میں مبعوث فرمایا کہ جس میں عرصہ دراز سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہدایت کی روشنی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے وہ ہدایت کی جو روشنی تھی وہ مدت سے ناپید ہو چکی تھی، ہر طرف جہالت اور کفر کی تاریخی پھیلی ہوئی تھی، تاکہ آپ اس قوم کو جس میں آپ تشریف لائے ہیں کفار مکہ میں، فرمایا آپ انہیں عذاب الہی سے بر وقت ڈرائیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اس پیغام حق کو سن کر شاید وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صرف کفار مکہ یعنی عرب میں صرف تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ فرماتے ہیں اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور کی آمد تک کوئی نبی کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام جس طرح کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اسی طرح اہل کتاب اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ منصب اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اب حضور کی بعثت کی حکمت کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہی اس قوم کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی سختی آ جاتی یا پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے، اے اللہ ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے کیوں نہ ہم میں کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا۔ تو فرمایا
تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے، جب تیرے رسول آتے تو وہ ہمیں دلیل دیتے تو ہم ان دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو تو کتاب نازل فرماتا اس کتاب کی آیتوں کی پیروی کرتے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کے احکامات اور ممنوعات میں تصدیق اور اطاعت کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا، جتنی امتیں آئیں ان کو ڈائریکٹ عذاب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پہلے اپنے رسول کو بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن جب قوم کفر پر اور اپنے گناہوں پر قائم رہی تو پھر ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملے گی۔ یہی بات قرآن کے ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے لیے بھی اللہ کا پیغام موجود ہے، کل کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ ہم جو ذلیل اور رسوا کرنے والا جو عذاب ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں دے دیا اور پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا۔ یہی ہمارے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم ہدایت کا راستہ پر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں، اور اگر ہم نے قرآن و حدیث سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایسی زندگی گزار دی جیسے کہ کافر زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا سو جانا اور دنیا کمانا، یہ تو پھر قیامت کے دن پھر ہر ایک کو اپنے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنے، جن چیزوں سے منع کیا اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، نماز عشاء، درود پاک، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، تدبر قرآن کی دولت دے دے، تفکر قرآن کی دولت دے دے، عشق مصطفیٰ کی دولت دے دے، اپنی محبت دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، یقین کی دولت دے دے، اے اللہ اپنی ذات پر کامل بھروسہ دے دے، صبر شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں، جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے دے، جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور کر دے، جو بے روزگار یہاں پر درس قرآن میں آتے ہیں اللہ درس قرآن کی برکت سے ان کی بے روزگاری دور کر دے، ہر ایک کے رزق میں برکت دے دے، ہر ایک کی بے روزگاری پریشانی دور کر دے، دکھ تکلیف دور کر دے، سکون والی چین والی تیری رضا والی زندگی، نیکیوں والی زندگی اے اللہ ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے بچا لے، اپنے اور اپنے حبیب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔